نماز ظہر کے بعد غیبی مدد والی قرآن پاک کی سورت جس نے پڑھی غیب سے 100 کروڑ ملے، جس نے پڑھی آج کروڑ پتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورت اخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور عداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتے میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جو سورت اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے ایسے 3 لفظ بتانے جا رہا ہوں اور اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وضو کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ وضو کر لیں تو سب سے اچھا ہے۔ تو اس 3 لفظوں سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ مشکلات و معاشی تنگی کا حل صرف اس عمل سے ممکن ہے۔ آپ روزانہ سے یہ لفظ ہر مشکل کا حل بلکہ بلاؤں سے حفاظت کا یہ بہترین عمل ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ اپنی مسئلہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر پا رہے یا آپ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہیں، گھریلو یا کاروباری پریشانی ہے یا اولاد نافرمان ہے یا بچوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں اور آج یہ سورت اور 3 الفاظ کا وظیفہ جان کر آج سے ہی ان 3 الفاظ کے کلمے کو اپنی پوری زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ مال کی کمی ہو، ذریعہ معاش نہ ہو، امن کی قلت، رہزن کا خوف ہو تو زبان سے یہی 3 الفاظ کہیں اور ساتھ میں یہ سورت پڑھ لیں جو آج بتا رہا ہوں۔ بلکہ آپ آج کی ویڈیو اپنے دوست احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے، اللہ یک نام ہے، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے چاروں دن کے اندر پوری زمین کو بنا دیا اور اوپر سرسبز شاداب درخت لگائے، سمندر بنائے، پہاڑوں کو سجایا اور آسمان اور زمین کے درمیان اللہ رب العزت نے پرندوں کو بولنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں پرواز کرنے کا طریقہ سکھایا۔ 4 دن کے اندر اللہ نے زمین کو بنایا اور 2 دن کے اندر آسمان، چاند، سورج اور ستاروں سے مزین کیا۔ یہ سب کچھ کرنے والا صرف فقط ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ ہم اگر بات کر رہے ہیں تو اللہ کی طاقت سے کر رہے ہیں، آپ اگر میری بات سن رہے ہیں تو اللہ کی طاقت سے آپ سن رہے ہیں۔ جب تک ہمارا اس پر یقین پختہ نہیں ہوگا، اس کو پورے تہ دل کے ساتھ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں اور دل سے مکمل یقین نہیں کریں گے تو پھر اس دنیا میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب دل سے آپ کو ماننا ہوگا اور یقین کو پختہ کرنا ہوگا۔ آپ تھوڑا سوچیں کہ میں کیسے بول رہا ہوں، تم کیسے سن رہے ہو۔ ہمارا بس ہے تو صرف بولنے کا، تو یا اگر اللہ نہ چاہے تو ہماری یہ طاقت سلب کر لی جائے۔ بولنے اور سننے والی، خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بولنے اور سننے کی طاقت کو سلب کر لے تو یقین جانیے کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر بھی اکٹھے ہو جائیں، تو دنیا کے سارے عامل اکٹھے ہو جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ یہ چیز نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے، اور اب تو دنیا کو اس چیز کا علم نہیں، یہ اپنا وقار کھو چکے ہیں لوگوں کے سامنے، اور کیا میں آپ کو کہوں، ضمیر بالکل مردہ کر چکے ہیں اور اپنے ضمیروں کو بیچ چکی ہیں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے، تمہارے لیے دیر تو بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری دو ہمیشہ سے تیار ہیں، تمہارے لیے بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے کے لیے رکی ہے۔ اللہ، ایک اللہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، اس کے سامنے آپ کو مانگنا آتا ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف 2 چیزیں آپ درست کریں، 2 چیزیں۔ ایک تو اپنی نیت کو صحیح کر لو، اپنی نیت جو آپ کے اندر چیز ہے جس کا ہمیں بھی پتہ نہیں، پتہ کسی اور کو بھی نہیں۔ اگر آپ کی نیت آپ اچھی کر لیں گے تو خدا کی قسم آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی فقط اللہ کی ذات ہے۔ اللہ آپ پر اسی وقت کرم کے دروازے کھول دیں گے اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کے اندر بے ایمانی ہے، غلط خیالات ہیں، بظاہر منہ سے اور کہتے ہیں، لوگوں کو چکر دیا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ لگایا ہوا ہے، تو اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، تو پھر آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ترقی نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑی تفصیل بات ہے،
یہ آپ ذہن میں رکھیں اپنی نیت جو ہے ایک تو تہ دل سے اللہ کی ذات کو مانے، تہ دل سے اندر سے مانے، جب تک آپ کے اندر سے آپ کا دل نہیں بولے گا تو سب کچھ کرنے والی ذات صرف فقط ایک اللہ ہے، بیماری دینے والی اور بیماری سے نکالنے والی ذات صرف فقط ایک اللہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، ان ڈاکٹروں کے پاس یا ان دوائیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس حد تک چلے جائیں گے تو خدا کی قسم آپ کے ساتھ اللہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مایوس نہیں کر سکتی، آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کا اندر درست ہوگا، آپ کے اندر اللہ کا یقین ہوگا تو یہ دنیا اللہ پاک آپ کے لیے مسخر کر دے گا، کیونکہ آپ اسی نبی کے نائب ہیں جو اللہ نے پوری کائنات کے اندر سارا کچھ اگر بنایا ہے تو فقط اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ جو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو ہم اپنے اصل وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اگر آپ وضو میں ہیں تو سب سے اچھا ہے، اگر آپ کا وضو نہیں، یہ سستی ہو گئی ہے اور آپ نے وضو نہیں کیا تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وظیفہ اللہ کے 3 نام اور سورۃ اخلاص کا ہے، اور اللہ کے تینوں ناموں کو آپ نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا باسطو، یا فتاحو، یا طاحو، یا کریمو، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو، یہ 3 لفظ ہیں، اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ نے سچی نیت کے ساتھ تہ دل کے ساتھ اللہ کے ان 3 ناموں کا اور سورۃ اخلاص کا وظیفہ کر لیا تو دنیا کے اندر جو پیسے کی کمی ہے اس کا تصور بھی ختم کر دیں، ذہن سے آپ سوچے بھی نہیں اللہ رب العزت آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ یہ لاکھوں اور کروڑوں والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دیں گے، آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کریں اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا کثرت سے ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی نیت کر لیں اور کوئی بھی حاجت کر لیں کہ میں اس مقصد کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات حل کرے گا اور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کر دے گا۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ نے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور آسمان کو بنایا۔ اتنا طاقتور اللہ کا یقین کیوں اس کی جانب نہیں جاتا؟ کیوں در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ میں اپنے تمام بھائیوں کو کہوں گا تم نہا کر اور اچھے لباس پہن کر اللہ کے سامنے جھک کر بس اللہ کو کہو یا اللہ میں حاضر ہوں، بس میں بالکل کسی کو نہیں مانتا، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح زندگی گزری ہے اس کے مطابق میں بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ سر جھکا کر اللہ سے مانگو تو دیکھو کیسے اللہ کی مدد آئے گی۔ دوستو، تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پر راضی رہنا، اس سے اچھا گمان رکھنا، مصیبت ٹلنے کا انتظار کرنا، یہ سب چیزیں ایمان کا بہترین پھل ہیں۔ اور ایمانی صفات میں سے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ تو ہی کافی ہے، تو اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قریش نے دھمکی دی تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی
کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ انہیں کامیاب فرمایا۔ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا اور مصیبت کا سامنا بھی اکیلے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر مصائب و مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور سب کاموں کو اس کے سپرد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ بندہ ضعیف ہے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بغیر نجات اور مشکلات سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اس لیے ایسے گمبھیر حالات میں آپ بھی یہی کہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو اللہ پاک کا ذکر کیا کرو، اللہ پاک سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل حل فرمائے، ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کے میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر